اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ مجھ کو تمہارے ایک بڑے سخت جن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے آبرودار لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی کوئی غلطی نہیں، میں پروردگار کی طرف سے رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرا دے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر کیا جاوے اور وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، 60، 61، 62، 63، 64 5 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ایک رکوع پورا پڑھا گیا۔ عام طور پر میرا معمول اتنی آیات پڑھنے کا نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا تذکرہ پورے رکوع میں ہے، یہ بات آپ کو بتا دوں کہ سورہ اعراف سے لے کر اب تک یعنی 7 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو بیان کیا۔ بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا۔ اب یہاں سے یعنی 8ویں رکوع سے لے کر سورہ کے اختتام تک کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور ان کی قوموں کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بات نہیں مانی ان کے انجام بد کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک وہ نبی ہیں جن کو نئی شریعت اور نیا قانون اور اصول دین دیا گیا تھا۔ یوں تو تمام پیغمبروں کو ایک ہی چیز دے کر کے بھیجا گیا، اصول دین اور عقائد، توحید، تمام نبیوں کی دعوت کا یہ محور اور مرکز رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے بہت زمانے تک سب لوگ صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ بت پرستی کا آغاز کیسا ہوا دیکھیے، میں بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سالوں تک، سینکڑوں سالوں تک بت پرستی نہیں ہوئی، سب لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایک ملت پر اور ایک دین پر قائم رہے۔ ان لوگوں میں سے 5 لوگ تھے جو نہایت ہی پارسا،
نہایت ہی پاکیزہ صفت، فرشتہ صفت لوگ تھے، جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے ود، سوا، یعوث، یعوق و نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے۔ جب ان پانچوں لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ دیکھو بھائی تمہارے 5 نیک لوگ تھے، یہ مر گئے، اب مر گئے، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنا کر کے اپنے اپنے گھروں میں رکھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ لوگ ان کے غم میں، ان کی جدائی میں نہایت ہی پریشان تھے، تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تم لوگ ایسا کرو، ان کی تصویریں بنا کے اپنے اپنے گھروں میں رکھو تاکہ ان کی یاد آئے، ان کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے۔ تو ان لوگوں نے تصویریں بنا لی۔ تھوڑا زمانہ گزرا، نئی نسل آئی تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو اب یہ تصویر سے کام نہیں بنے گا، ان کا مجسمہ بناؤ، ان کا بت بناؤ، اور بت بنا کر کے جو ہے تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ تو ان لوگوں نے وہ بھی کام کر لیا۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ 5 جو تمہارے نیک لوگ تھے یہ تو خدا بننے کے قابل تھے، قابل پرستش ہیں، یہ لوگ عبادت کے قابل ہیں، اب تم لوگ ان 5 کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس طریقے سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب لوگ گمراہی کے اندر عام طور پر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم عراق کے اندر بستی تھی، اور نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ساری جو برادری بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اور میں کچھ اور باتیں بتا دوں جو اس سے پہلے میں نے نہیں بتائی۔ نوح علیہ السلام کے 3 نام تفسیر مظہری میں ذکر کیے گئے ہیں، 3 نام، ایک تو شاکر، ایک سکن اور ایک عبد الغفار۔ نوح علیہ السلام اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ خدا کے خوف سے روتے تھے، تو ان کا لقب ہی نوح علیہ السلام پڑ گیا، اور قرآن کے اندر اسی نام سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جہاں بھی تذکرہ کیا گیا نوح علیہ السلام کے نام سے تذکرہ کیا گیا، اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں قرآن کی تشریح کے مطابق 950 سال، 50,000 سنہ، 950 سال، لیکن دوسری کتابوں میں 1200، 1300 مختلف روایات بیان کی گئی ہیں جن کو اتنی عمر دی گئی، لیکن 950 سال تو قرآن کی تشریح کے مطابق بالکل مسلم ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ 50 سال میں ان کو نبوت ملی، کہیں 40 سال میں نبوت ملی، کسی کتاب میں لکھا ہے 100 سال میں ان کو نبوت ملی۔ برکم نبوت جب ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بڑی کوشش کی، بہت سمجھایا، رات کو، جن کو دکانوں میں گئے، گھروں میں گئے، تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ دن میں سمجھانے آئے، رات کو نہیں آئے، رات کو آئے، جن کو نہیں آئے، ہمارے گھروں پر نہیں آئے، ہماری دکانوں پر نہیں آئے۔ کوئی بھی انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی بہانہ کر کے یہ کہہ سکے انہوں نے مجھ کو فلاں وقت میں نہیں ڈرایا۔ تو انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی۔ تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، بڑے چودھری قسم کے لوگ، لیڈر قسم کے لوگ، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، کہہ رہے ہم تو تم کو نعوذ باللہ سری گمراہی میں پاتے ہیں، سری تم کو غلطی پر پاتے ہیں، ہم نے اپنے باپ داداؤں یہ کرتے دیکھا اور تم یہ کہہ رہے ہو، ہم تم کو غلطی پر دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی میں غلطی پر نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کے پیغام کو اللہ کی جانب سے پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے ایک اعتراض اور کر دیا جو قرآن کے دوسرے مقام پر ہے کہ تم انسان بن کر کے کیوں نبی آئے؟ نبی تو بن کر کے فرشتوں کو آنا تھا، انسان بن کر کے کیوں آئے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اچھا دیکھیے یہ سب نہ ماننے کے بہانے ہیں، نہ ماننا ہے اس لیے وہ لوگ بہانے کر رہے۔ اگر فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیج دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر لوگ کیا کہتے، ارے ہمارے یہاں کیا لوگوں کی کمی تھی کیا؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتے کو کیوں بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ فرشتے تو نہ تو کھاتے ہیں، نہ تو پیتے ہیں، نہ تو سوتے ہیں، نہ تو ان کو شادی بیاہ کی ضرورت ہے، تو فرشتے تو ماڈل نہیں بن سکتے تھے نا۔ ماڈل کون بنتا؟ جو ان کی جنس میں سے ہو، یعنی انہی کی برادری میں سے ہو، جو کھائے بھی، پیے بھی، سوئے بھی، جاگے بھی، شادی بیاہ بھی کرے، کاروبار بھی کرے، تجارت بھی کرے، تو وہ ماڈل بننے کے قابل ہے۔
اور جو کھائے نہ پیے نہ، تو وہ فرشتے اگر آتے نبی بن کر کے تو وہ تو کوئی ماڈل ہی نہیں بنتا. کیسا کھانا، کیسا سونا، کیسا چلنا، کیسا کاروبار کرنا، یہ تو انسان کو انسان ہی بتا سکتا ہے ماڈل بن کر کے. تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ نے نبی بنا کر کے انسانوں کو بھیجا. اللہ کی مرضیات کے اندر ہم مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کو تو کوئی ٹوکنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو اللہ نے نبی بنا کر کے انسانوں میں بھیجا، انہی کی برادری میں سے بھیجا، انہی کی قوم کے لیے بھیجا. قرآن کے اندر ذکر کیا گیا الی قومہ، ان کی قوم کی طرف ہی نبی بنا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، دوسری قوم کے لیے نہیں. پہلے جتنے بھی نبی آئے سب اپنی اپنی برادری کے لیے نبی بن کر کے آئے. کسی کو خاندان کے لیے، کسی کو قبیلے کے لیے، کسی کو ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر یہ بھیجا. یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ ساری کائنات کے لیے ہمارے نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا. تو بہر کہب 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. جب ان کی برادری نہیں مانی تو کتاب کے اندر لکھا صرف 40 یا 80 آدمی ایمان لائے. 40 یا 80 آدمی 950 سال کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کوشش کی ہوگی. لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نہایت استقلال کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرتے رہے. آج ہمارے لیے، آپ کے لیے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے والوں کے لیے یہ بڑی ہی عبرت کی بات ہے. ہم تھوڑی سی کوشش کرتے چھوڑ دیتے، ہٹ جاتے رہے، جانو جو نہیں مانتا. یہ نوح علیہ السلام 950 سال، 100 نہیں، 200 سال نہیں، 400 سال نہیں، 950 سال. 950 سال میں کتنی نسلیں بدلی ہوں گی، کتنے خاندان بدلے ہوں گے، کتنے لوگ مرے ہوں گے اور کتنے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے. اتنی مدت تک، اتنے عرصے تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. جب نہیں مانا لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اے نوح علیہ السلام، اب تم ایک کشتی بناؤ. اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ سورہ ہود میں آئے گی. کشتی بنانے کو حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کشتی کے اندر جو ایمان والے ہیں ان کو بٹھا لو، ایمان والے بٹھا لو ان کو. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی بنا کر کے ایمان والوں کو اس کے اندر بٹھا لیا. سیلاب آیا، طوفان آیا، پانی کا تنور جاری ہوا، چشمہ جاری ہوا. سارے لوگ جو نافرمان تھے، سارے کے سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے. صرف 40 یا 80 آدمی بچے. اور اس کشتی کو لے کر کے جب سب کے سب لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب جو ہے جودی پہاڑ پر تم کشتی کو لے کر کے اترو. چنانچہ نوح علیہ السلام اترے اور پانی خشک ہوا، زمین صاف ستھری ہوئی. اسی 40 یا 80 آدمی سے دنیا کا سلسلہ پھر سے چلا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی سب لوگ ہلاک ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، صرف 40 یا 80 آدمی باقی تھے. اسی 40 یا 80 آدمی سے دنیا کا سلسلہ چلا. دنیا کا سلسلہ اسی 40 یا 80 آدمی سے چلا اور وہ ہم لوگ جو ہیں وہیں اسی سلسلے کے لوگ ہیں. دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کی، کوشش کی اور ان کی قوم اور ان کے قبیلے، ان کے سرداروں نے، ان کے چودھریوں نے، ان کے لیڈروں نے اس طریقے سے دل آزار اور دل شکر باتیں کہیں کہ ہم تم کو صحیح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تم بالکل غلطی پر ہو. اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب لاڈلے نبی، اور اس کو اس طریقے کا الزام دے رہے ہیں وہ لوگ کہ تم صحیح غلطی پر ہو، گمراہی میں ہو. تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، میں غلطی پر نہیں ہوں، میں گمراہی پر نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو ماننے والوں کا انجام تو اچھا ہوا، نہ ماننے والوں کا انجام برا ہوا، اس کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا. یہ مختصر تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. انشاءاللہ سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے بعد پورے جو جزیات کے ساتھ، کلیات کے ساتھ کشتی کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. کشتی کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت کی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.